السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں نسرین افتخار اسلامک چینل اللہم لبیک اور یوٹیوب اور فیس بک پیج سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ میرے سارے لسنرز، میرے سارے ویورز اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آپ سب سے التماس ہے کہ سب سے پہلے اپنا وطن اور آزاد ملک دعا کریں، اللہ تعالی ہمارے ملک کی ساری مشکلیں آسان کر دے۔ اس میں جو بھی دہشت گردی ہو رہی ہے نا، جو بھی بدماشی ہو رہی ہے، جو لے کے آئے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے 14 پارٹیوں کو کون ملا کے لے آئے۔ اللہ ان کو پوچھے گا انشاءاللہ تعالی، اللہ کو جواب دے تو ہے نا۔ وہ اسی لیے لائے گئے ہیں، دہشت گردی اسی لیے ہو رہی ہے کہ یہاں پہ امریکہ کو لانے کی سازش ہے، امریکہ کو اڈے دینا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ لینا، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ ڈرون حملے کرنے کے لیے، یہ افغانستان کے لوگوں کو مارنے کے لیے، اور بلا وجہ ہماری دشمنیاں پیدا کرنے کی۔ کیوں آخر اسمبلیاں توڑ نہیں دیتے؟ کیوں الیکشن اناؤنس نہیں کر دیتے کہ پبلک اپنی مرضی کا اظہار کر سکے؟ سب کچھ ملک کا بند ہو گیا۔ آٹا جو ہے نا، آج میرا خیال ایک جو پہلے 1100 روپے کا تھیلا تھا اور مہنگا تھا نا، تو اب وہ 26 یا 2700 روپے کا ایک 10 کلو کا تھیلا ہو گیا۔ اس میں 10 کلو نہیں ہوتا، اور اس کی روٹی آپ چبا نہیں سکتے۔ سب کچھ بند ہو رہا ہے۔ خدا کے لیے، خدا کے لیے، خدا کے لیے ہر فضول خرچی کو بند کریں اور اللہ کے آگے عاجزی اور آہوزاریاں کریں۔ یا اللہ ہمارے وطن پہ رحم کر اور شیاطین کے شر سے ہمیں بچا، اور اس ملک کے، پاکستان کے، دین اسلام کے دشمنوں کو تو نیست و نابود کر دے۔ ایسے کر دے کہ جیسے کھایا ہوا بھوسا، ایسے کر دے اللہ میاں جیسے قوم عاد سمود کا تو نے انجام کیا تھا۔ اس طرح ان کو کہیں اڑا کے مار، ہماری جان چھڑا دے رب العزت۔ ہمیں معاف کر اور ہماری کوتاہیوں اور ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر، درگزر فرما۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہی ہوگا جو پرسوں ہوا تھا نا، رزق میں برکت کے لیے، اس کا پارٹ 2۔ اس میں 3-4 چیزیں رہ گئی تھی۔ اچھا، اب میں آپ کی ایک پریشانی لگے ہاتھ دور کر دوں کہ پھر یہ نہ آپ لوگ مجھے میسج کر دینا کہ آپ اتنا زیادہ بتا دیا ہے، ہم کیسے پڑھیں۔ جتنا آپ پڑھ سکیں، اور ان میں سے جو سبق آپ کا دل مانے کہ مجھے یہ والا پڑھنا ہے، یہ میرے دل کو زیادہ لگ رہا ہے، اور جتنے ان میں سے چوائس کر کے آپ پڑھ سکیں وہ پڑھیں، باقی پھر پڑھ لیں۔ اب ایک بندے کی ہمت ہے کہ وہ زیادہ پڑھ سکتا ہے، ایک بندے کو عادی نہیں ہے، وہ تھوڑا پڑھ سکتا ہے، کوئی بات نہیں، اس میں کچھ برائی نہیں ہو جاتی۔ جتنا آپ سے پڑھا جاتا ہے وہ پڑھیں، لیکن پڑھنے والی چیزیں یہ ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اور دوسرا میں کہہ رہی ہوں کہ ہر بندے سے دعا لیا کریں۔ کچھ لوگوں کے لیے دعا کرنی نہیں پڑتی زبردستی، ہمارے دل سے ان کے لیے دعا نکلتی ہے۔ ایسے عمل کریں کہ لوگ آپ کو دل سے دعا دیں۔ آپ یقین کریں، شاید ہر گناہ کی معافی ہے، ہر گناہ کی معافی، اللہ سے معافی مانگے تو اللہ دینے والا ہے۔ مجھے نہیں پتا، پر ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ معافی مانگو، تو میں بھی ہو سکتی ہے ان میں سے۔ لیکن اگر آپ نے کسی کا دل توڑا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، اس کو ذلیل کیا ہے، تو آپ یقین کریں جب تک وہ بندہ خود آپ کو معاف نہیں کر دے گا، اس کی معافی نہیں ہے۔ لہٰذا یوں سمجھ لیں کہ معافی ہی نہیں ہے۔ ہم نے اس سے معافی مانگنی نہیں ہوتی، اور اس نے معاف کرنا نہیں ہوتا۔ اسی طرح کسی اور نے اکڑ کے ہم سے معافی مانگنی نہیں ہوتی، تو ہم نے بلا وجہ معاف کرنا نہیں ہوتا۔ اتنے اچھے ہم ہیں نہیں، حالانکہ اگر ہم کر بھی دیں کہ یا اللہ تو ہمارے گناہ معاف کر، ہم نے جس نے بھی ہم سے زیادتی کی اس کو معاف کیا، تو یہ بہت بڑا اجر ہے۔ لیکن اللہ کرے کہ یہ لوگوں میں پیدا ہو، ہم میں پیدا ہو۔ بات تو یہ ہے، اس کے لیے کوشش کیا کریں۔ اور جب اللہ تعالیٰ
رزق میں، عزت میں، روزی میں، صحت میں یا کسی کامیابی میں آپ کو بڑھائے تو اکڑے نہیں، کیونکہ متکبر اللہ کا نام ہے، اور یہ غرور صرف اللہ کے لیے اچھا لگتا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، جس کی ہر چیز اپنی ہے، وہ اونر ہے، اس کی اونرشپ ہے. ہمارے پاس وہ مستعار ہے، ادھار ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے. جب ڈوری کھینچ لی ہم فارغ. تو جب بندہ برباد ہوتا ہے نا تو غرور سے ہوتا ہے، عاجزی سے جھکنے سے. ٹہنی کہتے ہیں جو ٹہنی جھک جاتی ہے، پھل لگتا ہے وہ ٹہنی جھک جاتی ہے، وہ بچ جاتی ہے. اور جو ٹہنی اکڑی رہتی ہے، کھڑی رہتی ہے، اس پہ نہ تو پھول لگتا ہے نہ تو پھل لگتا ہے. اور جب طوفان آتا ہے سب سے پہلے وہ ٹہنی یا وہ درخت ہی ٹوٹتا ہے جو زیادہ اکڑ کے کھڑا ہے. تو ہر وقت کوشش کریں، اللہ سے ڈریں، جھکے رہیں، ڈرے رہیں، معافیاں مانگتے رہیں. اللہ آپ پہ، ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے. اللہ کرم فرمائے گا. ہر عبادت کی قضا ہے، لیکن انسانی دل توڑنے کی کوئی قضا نہیں ہے. کبھی نہیں سنا کہ انسان کو عاجزی لے ڈوبی. انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبا. یاد رکھیں، صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا بھاری ہے. اور اپنے ماں باپ کی عزت ادب بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں ماں کی پوری زندگی کیا کہتی ہے، وہ باہر کھیلنے گیا تھا یا گئی تھی، ابھی تک آیا نہیں یا آئی نہیں. کام پر گیا تھا، ابھی تک آیا نہیں. بیوی بچوں کو گھمانے نکلا تھا، ابھی تک آیا نہیں. لہٰذا سارا دن جو ماں ہے نا، اس کی دعائیں اپنے بچوں کے لیے رہتی. کبھی کیا آپ نے احساس کیا، کیا سوچا ماں کیا چیز ہے؟ اور دنیا کی ہر چیز مل سکتی ہے، ماں باپ نہیں ملتے. اور ماں باپ کی بے لوث دعائیں بھی کبھی نہیں ملتی. کسی نے کہا جس کے ماں باپ مر جائیں اس کے لیے کون دعا کرے گا؟ تو کسی بزرگان دین میں، مجھے نام یاد نہیں، اس نے کہا جب دریا سوکھ بھی جاتا ہے نا تو زمین نیچے سے نم رہتی ہے. ماں باپ کی دعائیں اس زمین آسمان کے اندر اپنی اولاد کے لیے گھومتی پھرتی رہتی. لہٰذا اپنے والدین اگر زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرے، ادب کرے، احترام کرے، ان کے حقوق پورے کرے. اور اگر وہ چلے گا دنیا سے تو ان کو پڑھ کے بخشیں بہت، اور ہر وقت اللہ سے التجائیں کریں. اللہ اگر ان کی کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہیں تو معاف کر دے، کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہیں تو معاف کر دے. اللہ بڑا ہی غفور الرحیم. تو اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ رزق کے متعلق جو میں نے کیا تھا نا، اس میں 2-3 چیزیں جو تھی میری کتاب میں وہ رہ گئی تھی کہ میں وہ بھی آپ کو بتا دوں. نمبر 1، سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ و بحمدہ، اس کی اگر آپ 5 تسبیح پڑھیں نا مکمل، یعنی 505 دفعہ آپ نے پڑھا، تو آپ کا کوئی کام رکنے والا نہیں اور تنگی آپ کے گھر آنے والی نہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے میرا اللہ، اور سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے. بہت پیاری التجا ہے نا اللہ سے، تو اللہ خوش ہوتا ہے جب بندہ یہ تعریف کرتا ہے. حضرت داؤد نے اپنے بچے سے کہا تھا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، بہت پڑھا کرو. تو میں بھی آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اس کو فجر کی سنتوں فرضوں کے درمیان پڑھ لیں، یا سنتوں سے بھی پہلے پڑھ لیں تہجد کے بعد، یا فجر کی نماز کے بعد. آپ نے ٹائم دیکھ کے پڑھنا ہے کہ کوئی فرض نہ رہ جائے، سنت نہ رہ جائے، اس حساب سے. تو میں آپ پہ لاگو کر دوں کہ اتنے بجے پڑھنا ہے، ایسا نہیں ہے. بہرحال آپ پڑھیں سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کم از کم 101 بار صبح اور 101 بار شام. اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا رزق کبھی تنگ نہ ہو تو مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھنی نہیں بھولیں، کبھی بھی نہ بھولیں. اگر مغرب کے بعد رہ گئی ہے تو عشاء کے بعد پڑھ لیں، لیکن سورۃ واقعہ روز پڑھ لیں. یہ رزق کی تنگی آنے نہیں دیتی اللہ کے فضل و کرم سے. یاد رکھیں کہ ہم نے یہ پڑھنا ہے. اور دوسرا،
میں آپ کو بتاؤں کہ فجر کی اگر آپ کا ٹائم ہے تو فجر کے فرضوں اور سنتوں کے درمیان 119 بار یا لطیف و پڑھیں، اول آخر درود شریف، جو بھی 3 5 9 11 7 جو بھی آپ کی ہمت ہو، اور جو بھی درود شریف آپ کے پاس ٹائم کے حساب سے آپ پڑھ سکتے ہوں، پڑھ کے 119 بار یا لطیف و پڑھیں، پھر 119 بار پڑھیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین، ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین، اس سے رزق میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے، آپ پڑھ کے دیکھیں۔ اور قل یا ایھا الکافرون اور قل اعوذ برب الفلق، اس کی بھی کثرت سے رزق بڑھتا ہے، اور قل هو اللہ احد کی 300 دفعہ روزانہ پڑھنے سے بھی رزق میں بہت برکت آتی ہے۔ درود شریف کی کثرت، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات پڑھنے سے رزق بڑھتا ہے۔ اور اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اہل بیتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اہل بیتہ، اہل بیت تک سلام بھیجنا، اس سے ہر مشکل کام کی گرہ کھل جاتی ہے۔ اور ظہر کے بعد اگر آپ پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم، تو جو قرض ہوگا اس کی ادائیگی کا اللہ رب العزت بندوبست غیب کے خزانوں سے کر دیں گے۔ اور اللہ الصمد، صبح کم از کم 1 تسبیح، اور عصر کے بعد 1 تسبیح، مغرب کے بعد 1 تسبیح، عشاء کے بعد 1 تسبیح، اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، یہ ہر قسم کی مشکل کی آسانی اور رزق کے بڑھنے کے لیے بہت اکثیر ہے۔ دوسرا میں آپ کو بتاؤں، ایک وقت کوئی بھی مقرر کر لیں لیکن وہی وقت ہو، کوشش کریں، لیکن اگر کبھی رہ گیا تو کوئی بات نہیں، پھر کسی اور وقت پڑھ لیں، ناغہ نہ کریں۔ 11 دفعہ درود شریف ابراہیمی، اور 11 بار سورہ مزمل یا ایھا المزمل پوری، اور 11 تسبیحیں، یعنی 1111 بار یا مغنی یا مغنی یا مغنی، پھر 11 دفعہ درود شریف۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ نے 41 ہی دن پڑھا ہے اور آپ کا رزق بھی کھل گیا، مشکلیں بھی دور ہو گئی، پریشانیاں بھی دور ہو گئی، کیونکہ میں نے یہ ماشاءاللہ پڑھا ہے، اور الحمدللہ سال پڑھا ہے، اور اللہ نے سارے کام کیے ہیں۔ اور ایک سورہ طلاق کے شروع میں ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے تنگیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور یہ بھی پڑھ سکتے ہیں ساتھ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے، اور اللہ اپنا کام پورا کرتا ہے۔ اور اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، 20ویں سپارے کے شروع میں ہے نا، اس کی بھی کثرت کریں، جب پریشانیاں غم اور الجھنیں ختم نہ ہو رہی ہوں تو پھر آپ پڑھا کریں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، کون ہے جو بے چین اور بے قرار کی دعا کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، اور اس کی بے قراری اور پریشانی دور فرما دیتا ہے۔ چلتے پھرتے بیٹھے جتنی بار پڑھ سکے پڑھے۔ اچھا، اب جو میں نے یہ 2 دن بتایا ہے اس میں سے جو چیز آپ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں، جو بندہ جو چیز نہیں پڑھ سکتا نہ پڑھے، کبھی نیکسٹ ٹائم پڑھ لیں۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کیونکہ ظاہر ہے ہر چیز ایک دم ہر بندہ نہیں پڑھ سکتا، کسی کو گھر کے کام ہے، کسی کے بچے ہیں، کسی کی جاب ہے، کسی کا کچھ اور کام ہے، مہمانداری ہے۔ اللہ آسانی دیتا ہے اور آسانی دینے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ تو میرا خیال آج کے دن کے لیے یہ کافی ہے، اور امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا، آپ اس پہ عمل کریں گے، پڑھیں گے اور اس کا پھل کھائیں گے، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اور آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ میرے لیے، میرے شوہر، بچے، بچوں کے بچے، بہن بھائی، میرے والدین، سب کے لیے آپ دعا کریں، اور وطن عزیز کے لیے خاص طور پر دعا کریں۔
اللہ ملک کو قائم و دائم رکھے اور اللہ بیماروں کو شفا دے، یہ نہیں بھولنا. اور ہمارا وطن بھی بیمار ہے، اللہ اس کو بھی شفا دے، اس کی مشکلیں آسان کرے. تو مجھے نسرین افتخار کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.